پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر میں رب ہو کے ساری دنیا میری طرف توجہ کرتی ہے، ساری دنیا مجھے سجدے کرتی ہے، ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، ارے میں اگر اپنی رضا کو دیکھوں تو میں رضا صرف محمد عربی کی چاہتا ہوں، تم میری طرف توجہ کرتے ہو، میری توجہ تو میرے نبی کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس کے اندر جو اس کا مغز ہے آیت کا، وہ یہ ہے کہ تم میرے نبی سے ٹوٹ کے محبت کرو، میرے نبی سے اتنا پیار کرو، میرے نبی سے اتنی محبت اور پیار کا معاملہ بناؤ کہ بس نبی ہو اور کچھ نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت، میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حضور نے اپنی محبت کے حوالے سے جو چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، درود پاک کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی۔ ایک تو یہ کہ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام پہ درود پڑھنا یہ ہر حالت میں قبول ہے، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس پہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ درود کس وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کا کہ منع کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ واحد عبادت ہے جس کی ہر وقت میں اجازت ہے، اور اس کے لیے سوائے ناپاک جگہوں پہ باقی ہر جگہ کے اوپر اس کو پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، لہٰذا کسی حالت میں بھی درود کو روکنا یہ ہر حالت میں منع ہوگا۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک کو کسی حالت میں نہ روکا جائے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کے صیغے بعض پوچھتے ہیں کہ کس طرح پڑھا جائے، کیا درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے؟ زیادہ تر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والا درود جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اسی کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اسی کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ درود پاک حضور نے پسند فرمایا ہے اور آپ نے اس کو نماز کے اندر رکھا، خود بھی پڑھا ہے، اور آپ نے اس درود پاک کی فضیلت بھی بہت بیان کی ہے۔ ابراہیمی درود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ باقی درود نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کی جو آیت آپ کے پاس موجود ہے اس آیت کے اندر آپ دیکھیے کوئی منع نہیں کیا گیا، کوئی صیغہ نہیں لگایا گیا۔ صلو علیہ کے لفظ بتاتے ہیں کہ تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، درود پڑھو، انگلش میں پڑھو پڑھ لو، عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، آپ جو ہے فرانسیسی کے اندر، چائنیز کے اندر، جرمنی زبان کے اندر، کسی بھی لینگویج میں تمہیں کوئی آپ کو کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ پابند نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ درود پاک کی پابندی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف یہی پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو ہیں سوائے جاہلیت کے اور کچھ بھی نہیں پھیلا رہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کی آیت میں جب پابندی نہیں ہے تو کس طرح سے، کون سا دنیا کا مفتی ہے، کون سا دنیا کا ایسا عالم دین ہے جو قرآن کی آیت سے آگے نکل کر یہ کہے کہ نہیں فلاں درود صرف پڑھا جائے، باقی کوئی درود جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت واضح کر رہی، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی جملہ ارشاد فرمایا، میں اس کی طرف بھی توجہ چاہتا ہوں، نوٹ کریں اس بات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ اب یہ ایک دو لفظ ہیں کھاؤ اور پیو کے اندر، اس کی تفسیر میں صرف اتنا لکھا گیا کہ حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزیں نہ کھاؤ اور پیو، باقی کھلی اجازت ہے، تمہیں کوئی منع نہیں کر رہا، تمہارا جی چاہتا ہے دوپہر کو تم کلو واشربو حکم کے تحت روٹی کھا لو، چاول کھا لو، تم کوئی پھل کھا لو، تمہیں کوئی منع نہیں کر رہا۔ تم رات کے وقت جو کھانا چاہتے ہو کلو واشربو کے حکم کے تحت سوائے حرام کے باقی ہر شے کھا لو۔ تمہارا ناشتے میں جو جی چاہتا ہے کلو واشربو کے تحت کھلا حکم ہے، جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ اب کلو واشربو کو اٹھائیں اور ایک طرف رکھ دیں اور ایک طرف پڑھیں صلو علیہ، پڑھو درود میرے نبی پر۔ صبح دوپہر شام کی کوئی پابندی نہیں، سیغوں کی کوئی پابندی نہیں، لینگویج کی کوئی پابندی نہیں، حالت کی کوئی پابندی نہیں، سوائے ایک پابندی کے جو میں نے عرض کر دی، جو علماء نے لکھی کہ ناپاک جگہ پہ پرہیز کیا جائے۔ لیکن بعض یہ بھی فرماتے نظر آتے ہیں کہ اتنی عادت ہے درود پاک کی، اس قدر زبان درود سے تر رہتی ہے، اس قدر زبان پہ درود جاری رہتا ہے کہ واش روم میں گئے ہیں تو خیال ہی نہیں آیا کہ جو ہے وہ درود جاری تھا زبان پہ، اس قدر عادت ہے، وہاں بھی چلتا رہا، اور پھر خیال آیا اوہ میں تو واش روم میں ہوں۔ تو اس پہ بھی علماء نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا جو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہ عمل ہو گیا کہ تم نے وہاں بھی پڑھ لیا، لیکن یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ وہاں پڑھنے سے یہ رد ہو گیا ہے۔
رد نہیں ہوا، قبول پھر بھی اللہ نے فرما لیا ہے، قبول پھر بھی اللہ نے فرما لیا ہے. ہاں لیکن مناسب نہ تھا، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، حضور کا نام تھا وہاں پہ نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن یہ نہ دل میں رکھنا کہ کہیں وہاں رد ہو گیا ہے. رد درود کسی حالت میں بھی بولیے نہیں ہوتا ہے، کسی حالت میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو آپ کے ذہن میں یہ تصور ذرا کھول دیا جائے، تاکہ بعض لوگ جو اس حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں کہ کون سا درود پڑھا جائے. میرے حضرت اللہ ساری رحمتیں ہمارے پیر و مرشد پہ نازل فرمائے، حضرت ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم فاروقی صاحب طویل عرصہ جب آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور بڑی آپ سے میں نے کچھ عرض کی، کچھ ایسی گفتگو بھی میں نے عرض کیا تھا ایک بار کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ ظاہر ہے آپ کی تعلیم اور تربیت بزرگوں نے کی ہے، تو آپ بتائیے کہ درود پاک کون سا بہتر ہے. تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ساری زندگی میں بہت سارے درود پڑھ کے ہم نے پڑھے ہیں، لیکن جو درود پاک درود ہجری پایا ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس درود پاک سے زیادہ فیض ابھی تک کسی درود سے حاصل نہیں پایا. تو یہ ہر بزرگ کا ایک اپنا تجربہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی کے اوپر رہا جائے، یہ ہر بزرگ کا ایک اپنا رنگ ہے. صاحب شان حبیب الرحمن من آیات القرآن حضرت علامہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کون سا درود بہتر ہے، تو مجھے جو درود زیادہ مجھے ساری زندگی جس سے فائدہ ہوا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں یہ درود پڑھتا رہا ہوں، تو اگر تم بھی یہ پڑھو گے تو مجھے اس سے بڑے فائدے حاصل ہوں. تو ہر بزرگ کا ایک اپنا تجربہ اور اپنی ایک رنگ ہے، تو اس لیے کسی درود کو بھی منع ہرگز نہیں کیا جائے گا. یہ اس آیت سے صلو علیہ کے لفظ کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ نے چونکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، لہٰذا اس کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی درود پڑھا جائے وہ جائز ہوگا، سیگے اس کے کوئی بھی ہوں. کس پر درود پڑھا جائے؟ حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ درود پاک کی پہلی حقدار ہے، ہر حالت میں حضور پہ ہی درود ہوگا. کس پر پڑھا جائے؟ حضور پہ پڑھا جائے، ہر حالت میں حضور پہ ہی درود ہے. لیکن حضور کے وسیلے سے اگر آپ کسی اور کو بھی شامل کرنا چاہیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوتا. مثلا اللہم صلی علی محمد، یہ تو تھا حضور پہ درود اور اللہ کا حکم پورا ہو گیا. وعلی آلہ، آپ کی آل پر بھی درود ہو،